الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، باغ ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے ظاہری مفہوم اور ظاہری الفاظ کے اعتبار سے معنی سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا تقدیراً مقدراً مصیبت اور پریشانی کا مول لینا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر ذرا چل پھر کر کے اس جیتی جاگتی زندگی کو دیکھیں تو اس دنیا کو ذرا ہم قریب سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر نن مسلم میں، کافروں میں ایک بڑی تعداد کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی لوگ ہیں، تو الحمدللہ مسلمانوں میں بھی ایک لمبی فہرست ہے جو ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، کروڑ پتی ہے۔ اگر نن مسلم میں، غیر مسلموں میں مڈل کلاس کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد ہے، تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس کے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں مزدور ہے، کسان ہے اور غریب ہے، فقیر ہے، فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والے ہیں، تو نن مسلم، غیر مسلموں میں بھی ایک لمبی فہرست ہے جو فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اگر غیر مسلموں میں پہلوان ہے، طاقتور ہے، اگر ان میں حسن و جمال ہے، تو مسلمانوں میں بھی ایک کثیر تعداد میں ہے جو طاقتور ہے، حسن و جمال ہے۔ تو حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، باغ ہے۔ حدیث کا اب میں صحیح مفہوم ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ 100% بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور جیل کی 2 خصوصیت ہوتی ہے، آپ یاد رکھیں میری بات کو۔ جیل کی 2 خصوصیت ہوتی ہے۔ جیل کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ قیدی جیل کے اندر اپنی من مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے، جیلر کا حکم، اس کا آرڈر اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر قیدی چاہے کہ میں اپنی من مرضی سے رہوں، اپنی من مرضی سے زندگی گزاروں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو جیلر کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ ایک خصوصیت تو جیل کی یہ ہے کہ آدمی قید خانے میں جب قید ہو جاتا ہے، اپنی من مرضی سے وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ دوسری خصوصیت جیل کی، قید خانے کی، یہ ہے کہ قید خانے میں کسی کا جی نہیں لگتا ہے، چاہے کتنا لمبا عرصہ وہاں وہ رہ رہا ہو، لمبے عرصے سے وہاں زندگی گزار رہا ہو، تب بھی قید خانے میں، جیل خانے میں کسی کا جی نہیں لگتا ہے۔ حالانکہ انسان کی طبعی فطری بات ہے کہ جب انسان کسی زمین کے کسی خطے میں رہ رہا ہوتا ہے، زمین کے کسی خطے میں، کسی گاؤں میں، شہر میں، دیہات میں، جہاں کہیں بھی رہ رہا ہوتا ہے، اگر 5 6 سال 10 سال وہ وہاں زندگی گزار رہا ہے،
فطرتاً اس زمین کے حصے سے، اس محلے سے، اس گاؤں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے اس کو جانے کا جی نہیں کرتا ہے، ان سے ایک قسم کی انسیت ہو جاتی ہے۔ مگر قید خانے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں کسی کا جی نہیں لگتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ ایک لطیفہ بیان کرتے تھے۔ لطیفہ کسے کہتے ہیں؟ لطیفہ کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی خوش طبعی، یعنی آدمی اس لطیفے کو سن کر ہنس دے، چاہے وہ لطیفہ نفس الامر میں صحیح ہو یا غلط ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مگر اس کا مضمون کو سمجھانے کے لیے لطیفہ یا قصے کہانی جو بیان کیے جاتے ہیں، اس مضمون کی وضاحت کے لیے، اس مضمون کو سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ یورپ میں جیل بھر گئی، اوپر سے آرڈر آیا کہ کسی بہانے سے جیل کو خالی کرو۔ چنانچہ جیلر نے قیدیوں کو بلایا، ایک میدان میں بلا کر ایک ایک کو بلایا کہ آج تمہاری چھٹی ہو رہی ہے، اور کچھ گفٹ، چھوٹا موٹا گفٹ دے کر رخصت کرنے لگا۔ ایک کو بلایا، اس سے پوچھا تم کتنے سال سے یہاں رہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں 6 مہینے سے رہ رہا ہوں۔ تو اسے ایک قلم دیا، کہا جاؤ گھر جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، تم کتنے سال سے یہاں رہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں 1 سال سے رہ رہا ہوں۔ اسے کہا لو تم ایک گھڑی لو، جاؤ گھر جاؤ۔ یعنی جس کا جتنا لمبا عرصہ جیل میں رہا، اس اعتبار سے اس کے گفٹ کو ترقی مل رہی تھی، اور گفٹ دیتے رخصت کر رہا تھا۔ ایک بڑے میاں پیچھے کھڑے تھے، وہ کافی لمبے عرصے سے جیل میں تھا، تقریباً 20 سال سے وہیں تھے۔ وہ دل میں سوچنے لگے میں تو 20 سال سے ہوں، میرا انعام بھی بڑا ہوگا، میرا گفٹ بھی بڑا ہوگا۔ بہرحال ان کا نمبر آیا، ان سے پوچھا گیا بڑے میاں آپ کتنے سال سے جیل میں رہ رہے ہیں، قید خانے میں رہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں تو 20 سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ تو جیلر نے کہا آپ ہماری پرانی یادگار ہو، یہیں رہو۔ بہرحال جیل کی 2 خصوصیت میں نے بیان کی ہے۔ ایک خصوصیت تو کہ جیل میں قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے، بلکہ قانون میں وہ جکڑا ہوا ہے۔ دوسری خصوصیت، قید خانے میں کتنا لمبا عرصہ گزار لے جی نہیں لگتا ہے کسی کا وہاں۔ اب حدیث کے صحیح مفہوم سمجھئے آپ۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مطلب دنیا میں مومن اللہ کے قانون، اس کے ضابطے سے جکڑا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ایک قیدی جیل میں، قید خانے میں اپنی من مرضی نہیں چلا سکتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا ہے کہ میں یہ کھانے کو جی کر رہا ہے تو وہ اس کو مل جائے، یا میں باہر فلاں جگہ سیر و تفریح کے لیے جاؤں تو اس کو چھٹی مل جائے، ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ قانون میں جکڑا ہوا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اسی طریقے سے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی دنیا میں مومن اللہ کے قانون اور اس کے ضابطے میں جکڑا ہوا، اپنی خواہشات، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کے دل میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ناجائز طریقے سے ارادہ پیدا ہوا اور اپنا منہ کالا کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا جی کیا، کر لیا، اپنی من مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ شراب پینے کا جی کیا، شراب پی لیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اللہ کے قانون اور اس کے دستور کے مطابق ہی اسے زندگی گزارنی ہوگی۔ دوسرا،
قید خانے کی جو خصوصیت ہم نے بیان کی ہے کہ قید خانے میں کسی کا جی نہیں لگتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں بھی اگر وہ مومن کامل ہے جن کا کانٹیکٹ اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اللہ سے ملاقات کی تمنا اور آرزو اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، اللہ سے مضبوط تعلق ہے، تو ایک مومن کامل کا اس دنیا میں کبھی جی نہیں لگتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ سے ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں کہ کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اپنی من مرضی سے یہاں زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ دوسرا کہ اس دنیا میں کسی کا جی نہیں لگتا ہے، مومن اگر وہ صحیح مومن ہے تو اس کا دنیا میں جی نہیں لگتا ہے۔ اب سن لیجئے دوسرا جز کافر کے لیے باغ ہے۔ باغ کی بھی دو خصوصیت ہوتی ہے۔ باغ کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جب آدمی سیر و تفریح کے لیے باغ میں جاتا ہے، سیر و تفریح کے لیے پارک وغیرہ میں جاتا ہے، تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، کھلی آزادی ہے، جہاں چاہو پھرو، جہاں چاہو سیر و تفریح کرو۔ دوسری آزادی کیا ہے؟ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہاں سے گھر لوٹنے کا جی نہیں کرتا ہے کسی کا۔ کہیں سیر و تفریح کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو 2-4 گھنٹے ایسے آسانی سے نکل جاتے ہیں، جب ریٹرن واپس ہونے کا وقت ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے اتنا جلدی نکل گیا وقت، کیوں؟ وہاں اس کا جی لگ گیا۔ تو کافر کے لیے جو باغ اور جنت قرار دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے آزادی ہے۔ جس طریقے سے باغ میں کوئی قانون نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے سیر و تفریح کے لیے پارک وغیرہ میں، اسی طریقے سے کافر کے لیے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے چاہے، جو جی میں آئے، من مرضی کرے، اپنی خواہشات ناجائز طریقے سے پورا کرنے کا وہ کرے، حرام طریقے سے مال کمانے کا جی کرے تو وہ کرے۔ اسی طریقے سے جو جی میں آئے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کرے، اس کے لیے پوری آزادی ہے۔ دوسری خصوصیت جو میں نے بیان کی ہے کہ یہاں سے جانے کا جی نہیں کرتا، ٹھیک اسی طرح کافروں کو اس دنیا سے جانے کا جی نہیں کرتا۔ لو یعمر الف سنہ، کافروں میں سے ہر ایک کی دلی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ان کی عمر ہزاروں سال بڑھا دی جائے، یعنی وہ اس دنیا سے جانے کا من نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آخرت میں ہمارے لیے سزا متعین ہے۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ اس حدیث کا صحیح مطلب اور صحیح مفہوم ہے کہ دنیا میں مومن کے لیے قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں مومن کو اللہ کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اپنی من مرضی نہیں چلا سکتا ہے۔ دوسری خصوصیت کہ کامل مومن کا اس دنیا میں جی نہیں لگتا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ مومن کامل کو اس دنیا سے دل لگانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا دل اکھڑا ہوا ہو اس دنیا سے اور آخرت کا طلبگار ہو، آخرت سے محبت اور اس کی تعلق ہو۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ سنو، میں نے تمہیں قبروں کی یعنی قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کرو۔ اور اس کے 2 فائدے گنوائے اللہ کے نبی نے، تزہد الدنیا، کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی قبرستان جاتا ہے تو آدمی کا دل دنیا سے اکھڑتا ہے کہ اس قبرستان میں نہ جانے کتنے کروڑ پتی اور کتنے لکھ پتی اور اپنی زبان و فصاحت و بلاغت پر تکبر کرنے والے سب مٹی میں ملے ہوئے ہیں اور سب خاموش پڑے ہیں۔ ایک دن مجھے بھی اس قبرستان میں آنا پڑے گا، تو پھر اس کا دل دنیا سے اکھڑتا ہے اور آخرت کا شوق اور طلب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔